السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے ملک میں ایک بہت ہی عام مرض کی، جس کو عام زبان میں شوگر کہتے ہیں اور میڈیکل کی ٹرم میں ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوگر کی بیماری صرف چینی کا استعمال زیادہ کرنے سے ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات 100% درست نہیں ہے۔ آج ہم شوگر کی علامات اور وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے، اور شوگر سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاط کیے جا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شوگر ہوتی کیا ہے۔ شوگر ایک ایسی بیماری کو کہتے ہیں جس میں ہمارے خون کے اندر گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اب گلوکوز کیا ہوتا ہے؟ گلوکوز ہمارے جسم میں ایک ایسا کیمیکل ہے جس کو ہمارے جسم کے سیل انرجی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن شوگر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ گلوکوز ہمارے سیل کے اندر جانے کے بجائے ہمارے خون کے اندر پھرتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا جسم اس گلوکوز کو انرجی بنانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ یہ ہمارے خون میں رہ کر ہمارے خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوگر کے اندر ہمارا جسم انرجی نہیں بنا پاتا، اسی وجہ سے شوگر کے مریضوں کو ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی رہتی ہے۔ گلوکوز کی مقدار خون میں بڑھنے کی وجہ سے اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ہم آگے جا کر بات کریں گے۔ اب شوگر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ شوگر کی بیماری کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک کو ہم ٹائپ 1 کہتے ہیں اور ایک کو ہم ٹائپ 2 کہتے ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز وہ ہوتی ہے جس میں ہمارے جسم میں انسولین، جو کہ ایک ایسا ہارمون ہے جو ہمارے خون کے اندر گلوکوز کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے اندر ہمارے جسم میں انسولین بننا بند ہو جاتا ہے، لیکن شوگر کی ایک اور بھی قسم ہے جسے ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہمارے جسم میں انسولین تو بنتا ہے، لیکن ہمارے جسم کے سیل اس انسولین کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں گلوکوز خون کے اندر پھرتا رہتا ہے، خون کے اندر گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت سارے مسائل کھڑے کرتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس کی۔ یہ شوگر کی وہ قسم ہے جس میں ہمارے جسم کے اندر انسولین بننا بند ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے جسم میں انسولین بننا بند ہو جاتا ہے تو انسولین کا کام ہوتا ہے ہمارے خون سے گلوکوز کی مقدار کو کم کرنا۔ اب جب انسولین بننا بند ہو جاتا ہے تو ہمارے خون میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ایک آٹو ایمیون ڈس آرڈر ہے۔ آٹو ایمیون ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارے جسم کے اندر کچھ ایسی اینٹی باڈیز بنتی ہیں جو ہمارے پینکریاس، جس کو ہم اردو میں لبلبا کہتے ہیں، اس پر جا کر حملہ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے پینکریاس، جس کا کام انسولین بنانا ہوتا ہے، وہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ان لوگوں کو ہو سکتی ہے جن کے خاندان میں یہ والا مرض بہت زیادہ عام ہو، یعنی اگر کسی کے خاندان میں شوگر کی بیماری بہت زیادہ ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس انسان کو بھی شوگر کی بیماری ہوگی۔ اگر کسی کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو گھبرانے کی بالکل بات نہیں ہے، کیونکہ شوگر اگر آپ کنٹرول میں رکھیں تو آپ ایک عام انسان کی طرح صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو جائے تو وہ اپنی شوگر کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو انسولین کا باقاعدگی سے استعمال کرنا ہے۔ انسولین باقاعدگی سے انجیکٹ کرنا ہے، یہ آپ کے خون میں گلوکوز کی مقدار کو نارمل رکھے گا۔ اس کے علاوہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے کھانے میں پھل اور سبزیوں کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ تلی ہوئی چیزیں، بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو واک کو اپنا معمول بنانا ہوگا۔ دن میں کم از کم 30 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک واک ضرور کریں، اور ساتھ میں ورزش کو بھی اپنا معمول بنائیں۔ اگر آپ ان عادات کو اپنائیں تو آپ شوگر ہوتے ہوئے بھی ایک عام اور صحت مند انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں شوگر کی دوسری قسم کی، جو کہ آج کل بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہ جو شوگر کی قسم ہے یہ آپ کو ان لوگوں میں زیادہ ملے گی جو کہ موٹاپے کا شکار ہے، کیونکہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے یا جو شوگر کی یہ والی قسم ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہی وزن کا زیادہ ہونا ہے۔ جیسے جیسے آپ کے جسم کا وزن جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے
ہمارے جو جسم کے سیلز ہیں وہ انسولین کو رسپونڈ کرنا بند کرتے جاتے ہیں. وہاں پر جیسے جیسے ہمارے جسم کے اندر فیٹ یعنی چربی زیادہ ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے انسولین ہمارے جسم میں استعمال نہیں ہو سکتا. جتنی زیادہ چربی ہوگی اتنی ہی زیادہ انسولین ہمارے جسم میں استعمال نہیں ہو پائے گا. اس کی وجہ سے آج کل موٹاپے کی زیادتی ہونے کی وجہ سے شوگر کی بیماری بھی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. اب یہ جو شوگر کی قسم ہے اس کو آپ کیسے بچ سکتے ہیں، اس کی ہم بات کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوگر کی اس قسم کی سب سے بڑی وجہ موٹاپا ہے. اور موٹاپا کس طرح سے آتا ہے؟ بہت زیادہ کھانا کھانے سے، یعنی ضرورت سے زیادہ اور بھوک سے زیادہ کھانا کھانا موٹاپے کا باعث بنتا ہے. اسی طرح سے سارا دن بیٹھے رہنا اور کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہ کرنا، یعنی واک کو اپنا معمول نہ بنانا اور ورزش نہ کرنا، اور سارا دن گھر میں بیٹھے رہنا، یا اگر آپ آفس جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھے رہنا، مطلب کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی نہ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں. اور جیسے ہی آپ موٹاپے کا شکار ہوں گے، جس بیماری کے سب سے زیادہ چانس ہیں جو آپ کو لگ سکتی ہے وہ شوگر ہی ہے. شوگر کی سب سے بڑی وجہ موٹاپا ہے، اور موٹاپے کی سب سے بڑی وجہ باہر کا کھانا کھانا ہے، جس میں آپ کا فاسٹ فوڈ شامل ہے، جس میں بہت زیادہ میٹھی چیزیں شامل ہیں اور ایسی چیزیں شامل ہیں جو آپ کے جسم کو کوئی فائدہ تو نہیں دیتی ہیں بلکہ الٹا آپ کے جسم کی چربی کو بڑھاتی ہیں. اگر آپ شوگر سے بچنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کو شوگر ہو چکا ہے اور اب آپ اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو دوائیوں سے زیادہ اپنی زندگی میں چینج لانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنی خوراک میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. آپ کو جو باہر کی اشیاء ہیں وہ مکمل طور پر ان سے پرہیز کرنا ہوگا. اسی طرح سے بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں، میٹھی چیزیں کھانے سے مکمل طور پر گریز کرنا ہوگا. ایسی چیزیں جس میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہے، جیسے کہ چاول، روٹی وغیرہ، ان چیزوں کی مقدار کم کرنی ہوگی. اور ایسی چیزیں جس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہے، جیسے کہ گوشت، اور ایسی چیزیں جس میں فائبر زیادہ ہیں جیسے کہ پھل اور سبزیاں وغیرہ، ان کی مقدار کو اپنی خوراک میں بڑھانا ہوگا. صرف خوراک اور اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لا کر آپ اپنی شوگر کو بہترین طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو آپ آسانی سے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی آپ اپنا وزن کم کریں گے، آپ کو شوگر ہونے کا خطرہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا. تو اس لیے اگر آپ شوگر کی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. صرف دوائیوں پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے وزن کو کم کرنے کی کوشش کریں، اپنی خوراک میں تبدیلی لائیں، اور واک اور ورزش کو اپنا معمول بنائیں. اور اگر آپ شوگر سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی اگر ابھی آپ کو شوگر نہیں ہوا اور آپ چاہتے ہیں کہ آگے جا کے آپ کو شوگر نہ ہو، تو اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں، واک اور ورزش کو اپنا معمول بنائیں، اور اپنی خوراک میں اچھی چیزیں استعمال کریں جو کہ آپ کی صحت پر بہتر اثرات مرتب کریں. اگر شوگر سے متعلق آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. یہ ویڈیو اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.